قطب المشائخ ہے غریب نواز، اور یہ لقب آپ کو کہیں اور سے نہیں ملا بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے ملا ہے۔ اور ہوا یوں کہ جب آپ بڑے ادب کے ساتھ، نیاز مندی کے ساتھ جب آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عقیدتوں کا سلام پیش کیا تو ادھر سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ سبحان اللہ، یہ جواب ملا، یہ لقب غریب نواز کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے ملا ہے نا۔ ایسے ہی عطائے رسول کا لقب وہاں سے ملا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بھیجا، حضور علیہ السلام کے حکم پر آپ ہندوستان تشریف لائے، تو یہ لقب بھی حضور علیہ السلام کا دیا ہوا۔ اور پھر سلطان الہند ہم کہتے ہیں غریب نواز کو، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا اے معین الدین جاؤ، تمہیں ہندوستان کی ولایت عطا کی گئی، تو سلطان الہند بھی غریب نواز کو اللہ کے محبوب نے بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، نسب کتنا عالی ہے، غریب نواز کا نسب کتنا عالی ہے کہ آپ والد گرامی کی جانب سے حسینی ہیں اور والدہ کی جانب سے حسنی سید ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم مرتبہ ہے غریب نواز کا۔ اور پیران پیر غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کو جو نسبت ہے، صرف روحانی نسبت نہیں کہ غوث اعظم نے فرمایا کہ قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرے یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، تو خواجہ غریب نواز نے بڑی نیاز مندی کے ساتھ اپنے سر کو جھکا دیا اور عرض کیا بل علی رأسی وعینی، یہ آپ کے قدم مبارک صرف میری گردن پر نہیں بلکہ میرے سر اور میرے آنکھوں پر ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ نیاز مندی کا جذبہ تھا اپنے بڑوں سے غریب نواز کا، تبھی تو فیوز و برکات کا ذخیرہ لے کر جب ہندوستان آئے بڑے بڑوں سے ملاقات کی، بڑے بڑے روحانی پیشوا کی بارگاہ میں حاضری دیا۔ جب وہاں سے چلے ہیں تو بغداد ہوتے ہوئے مختلف اولیاء اللہ سے ملاقاتیں کرتے ہوئے، ان کی صحبت بابرکات حاصل کرتے ہوئے لاہور ہوتے ہوئے دہلی، لاہور میں داتا صاحب کی مزار پر حاضری دی، چلہ کیا، اور وہاں سے فیوز و برکات حاصل کرتے ہوئے دلی، اور دلی سے پھر اجمیر غریب نواز کی حاضری ہوئی۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ سے ملاقاتیں، ان کی صحبت بابرکات کا اثر لیتے ہوئے غریب نواز ہندوستان آئے، اور 800 سالوں سے ہمیں فیوز و برکات کے خزانے ہم پر لوٹا رہے ہیں۔ ایک واقعہ ہے آپ کی زندگی کا کہ آپ گزر رہے تھے، ایک بڑے کمزور اور نحیف اور لاغر جسم والے بزرگ کو آپ نے دیکھا، تو آپ سے رہا نہیں گیا، آپ نے پوچھ لیا کہ کمزوری اور جو آپ کی علالت اور کمزوری کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا دیکھیں ذرا اللہ والوں کی شان تو دیکھیں، اللہ اکبر، اللہ کا خوف، اس کی خشیت کیسے اپنے دل میں رچا اور بسا کر رکھتے ہیں۔ خوف خدا کی وجہ سے یہ لاغرپن ان کا بالکل ظاہر تھا۔ غوث اعظم نے جب غریب نواز نے وجہ دریافت کی تو انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، ہم چند ساتھیوں کے ساتھ قبرستان میں گئے، اور وہاں جب قبرستان میں ہم بیٹھے، ایک قبر کے پاس ہم بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے، کچھ مزاحیہ باتیں ہونے لگی اور ہم نے قہقہا لگایا۔ جب قہقہا لگایا تو سامنے والی قبر سے آواز آتی ہے اے شخص تم ہنس رہے ہو، قہقہا لگا رہے ہو، جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں مر کر اسی زمین کے اندر جانا ہے، تمہارے پیچھے موت ہے، ملک الموت تمہارے پیچھے ہے، موت کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا، تمہیں اسی مٹی میں مر کے جانا ہے، اس کے باوجود ہنسنے کی وجہ کیا ہے، قہقہا لگانے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر، ان بزرگ کا پورا وجود لرز جاتا ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اسی وقت سے میرے دل کی وہ کیفیت ہوئی کہ میں نے اس غار میں پناہ لے لی ہے، اور 40 سال ہو گئے ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے میں نے آسمان کی طرف سر نہیں اٹھا کر دیکھا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ والوں کی شان ہے، یہ ہے ان کی خشیت اور خوف۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں، ہم کس مقام پر ہیں؟ آج تو ہم دنیا میں ایسے غرق ہو گئے کہ اللہ کی خشیت اور خوف تو دور کی بات ہے، دنیا میں ہم ایسے غرق ہو گئے ہیں کہ دین سے ہمیں دور کا واسطہ بھی نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر، غوث غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی شان دیکھیں، اللہ اکبر۔
وقت کے قطب ہیں، ولی ہے، ہندوستان کی بادشاہت عطا کی گئی ہے، لیکن حال یہ ہے کہ قرآن پاک اللہ کے مقدس کلام سے اتنی محبت ہے کہ ہر روز دن میں ایک قرآن اور رات میں ایک قرآن ختم کرتے، 2 قرآن ختم کیا کرتے وہ غریب نواز۔ ہم اپنا حال تو دیکھیں، ہم اپنا جائزہ تو لیں، ہمیں توفیق ہوتی ہے ہم ایک پارہ پڑھ لیں، ہفتے میں، مہینے میں، دن بھر میں ایک پارہ۔ کچھ ایسے بھی ہے جو سال بھر میں بھی قرآن ختم کرنا تو دور کی بات، قرآن کھول کر دیکھنے کی انہیں توفیق نہیں ہوتی۔ قرآن کو طاقوں کی زینت بنا کے رکھ دیا ہم نے، اور ہم کہتے ہیں ہم غلام غوث و خواجہ ہیں۔ ہم کیسے غلام ہیں؟ وہ تو روزانہ 2 ختم کیا کرتے تھے، ہم ایک پارہ ہی پڑھ لیے ہوتے، ہم ایک رکوع ہی تلاوت کر لیے ہوتے، ہم ایک سورت ہی تلاوت کر لیے ہوتے، تو ہم کہتے کہ ہم غلام ہیں غریب غوث و خواجہ کے۔ اللہ اکبر! یہ کیسی غلامی ہے ذرا دیکھیں۔ ہم غلام ہیں ان کے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نہیں۔ صرف لنگر بنا لینا، صرف فاتحہ خوانی کرا لینا، صرف نعرے لگا لینا، غوث و خواجہ کی محبت کا دم بھر لینا، ان کی غلامی کا دم بھر لینا کافی نہیں۔ اگر سچے غلام ہو تو ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو۔ غریب نواز کے فرمودات میں ہے، غریب نواز فرماتے ہیں کہ قرآن کا دیکھنا بھی ثواب ہے، اور قرآن کا دیکھنا اتنی برکتیں رکھتا ہے کہ جب تم قرآن کو دیکھتے ہو تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، ثواب بھی کماتے ہو، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کا دیکھنا اتنا بابرکت ہے کہ جو قرآن کو محبت بھری نگاہ سے، عقیدت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے، پھر اللہ رب العزت کے فضل سے اس کی آنکھوں کی بینائی